دیورانی جی، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ آج آپ ہمیں کیا کھلائیں گی؟ آج ہم بنائیں گے پیزا، اور وہ اس کا فلیور ہوگا چکن ٹکا پیزا۔ گڈ، اٹس مین کہ آج ہم یمی یمی پیزا کھائیں گے۔ جی، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیزا کے لیے سب سے پہلے ہم اس کی ڈو تیار کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو ڈو کی میجرمنٹ ہم بتاتے ہیں، لیکن ڈو بھی تیار کرنے سے پہلے اس کا جو خمیر ہے وہ تیار کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے 1 کپ کے قریب پانی لیا ہے، اس میں ہم ایسٹ یعنی کہ خمیر ڈال دیں گے۔ یہ کتنا خمیر لیا آپ نے؟ یہ 2 ٹیبل اسپون خمیر ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس سے تقریباً ہم لوگ 2 پیزاز بنائیں گے۔ اچھا، ہم 2 پیزا بنانے لگے ہیں اور 2 ڈیفرنٹ ویز میں ہم لوگ بنائیں گے۔ جی، اور اس میں ہی تھوڑا سا ہی نمک ایڈ کر دیا ہے۔ یہ ایڈ ٹو ٹیسٹ ہے، جتنا آپ پیزے کی ڈو میں نمک چاہتے ہیں۔ اس کو مکس کر کے اس کو کور کر دیں گے تاکہ خمیر ہمارا جو ہے وہ تیار ہو جائے۔ خمیر ہم نے وہاں پہ رکھ دیا ہے تیار ہونے کے لیے۔ اب ہم اس میں میدا ایڈ کریں گے، میئر کر لیتے ہیں ہم کپس کے حساب سے۔ 1 کپ، ہم لوگ 2 پیزا بنا رہے ہیں تو ہم اس لحاظ سے ہی اپنی ڈو تیار کریں گے۔ جی 2 کپ، آپ اس کی ہاف کوانٹٹی کر سکتے ہیں 1 پیزا کے لیے۔ اور 3 کپ، ٹھیک ہے، 3 کپ ہم لوگوں نے میدا لیا ہے۔ جی، اور اس کو ہم اس خمیری جو پانی ہے اس سے گوندیں گے۔ اچھا، اس خمیری پانی کو ہم نے کتنی دیر رکھنا ہے کور کر کے؟ 5 سے 7 منٹ، تاکہ جو خمیر ہے وہ پھول جائے، اس کے اندر جھاگ سی بن جائے گی تو آپ کا وہ تیار ہو جائے گا۔ چلیں ٹھیک ہے جی، تو خمیر کو ہمیں رکھے 10 منٹ ہو چکے ہیں۔ جی، اور یہ تیار ہو چکا ہے۔ اب ہم اس پانی سے اس ڈو کو تیار کریں گے۔ جس طرح آٹا گوندتے ہیں اتنا ہی پانی لیں گے تھوڑا سا، اور ساتھ ہی اس میں 1 انڈا شامل کر دیں گے تاکہ ہماری جو ڈو ہے وہ نرم ہو۔ اب ہم اس ڈو کو آہستہ آہستہ ہاتھوں کی مدد سے گوندیں گے، اور اس کے بعد اس کو ہم ایک صاف سلیب پہ اتار لیں گے، اور اسے پہلے اس طرح گوندیں گے۔ جی، تو ڈو یہاں پہ ہماری ریڈی ہو گئی ہے۔ اب ہم اسے ایک بڑے باؤل میں بند کر کے رکھ دیں گے۔ اسے اچھے سے ایئر ٹائٹ بند کریں گے، اس کا ڈھکن دیں گے، اور اسے ایئر ٹائٹ کنٹینر میں رکھیں گے، اور ہم نے اسے ہیٹ والی جگہ پہ رکھنا ہے تاکہ یہ پھول جائے۔ جی، تو ہم نے ڈو تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، اور اب ہم اپنا چکن تیار کریں گے۔ جب تک ڈو ڈبل ہو جائے گی پھول کے، اتنے میں ہم اپنا چکن تیار کر لیں گے، اور اس میں ہم ٹکا فلیور ایڈ کریں گے۔ تو پین گرم ہو گیا ہے، ہم اس میں آئل ڈالیں گے۔ بالکل تھوڑا سا ڈالیں گے، کیونکہ اس میں ہم نے چکن فرائی کر لینا ہے۔ جی، اب ہم اس میں اپنا چکن ایڈ کریں گے، جو کہ ہم نے کیوب میں کاٹ لیا تھا۔ تو چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے، اس میں ہم ٹکا مسالہ ایڈ کر رہے ہیں، کوئی سا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ جی، اب ہم اس میں سویا ساس ایڈ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی اس میں سرکہ ایڈ کر رہے ہیں۔ اچھا، اسے ہم بالکل میڈیم فلیم پہ پکائیں گے تاکہ چکن جو ہے وہ اندر تک پک جائے۔ جی، جی، تو ہمارا چکن یہاں پہ تیار ہو چکا ہے، پانی اس کا خشک ہو گیا ہے اور چکن بھی گل چکا ہے۔ تو ڈو ہماری بہت نرم اور فلفی ہے، یہ دیکھیں آپ، اس میں ببلز بنے ہوئے ہیں، بالکل خمیر اس کا ریڈی ہو گیا ہے۔
تو کیونکہ ہم نے 2 پیزاز ریڈی کرنے ہیں تو اس لیے ہم اس ڈو کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں گے. جی یہ ڈیوائڈ ہو گیا. اب ہم اس کا پیڑا بنائیں گے اور ایک روٹی کی شکل اس کو دے دیں گے. جی اسے فولڈ کر لیے. اب ہم فورک کی مدد سے اس میں ایسے اس کو پک کرتے جائیں گے تاکہ اندر کوئی ببلز نہ بن جائے اور جو بھی ہم انڈا یا پیسٹ لگائیں اس کے اوپر وہ اس میں ابزارب ہو جائے اچھے سے. اب اس پہ ایگ واش لگائیں گے ہم. اس سے پیزا مزید سافٹ ہو جاتا ہے. اور باؤنڈریز پہ لازمی لگائیں تاکہ ایک اچھا کلر اور ٹیسٹ آئے. اب ہم اس پہ پیوری لگا دیں گے اچھے سے. یہ پیزا ساس ہی ہے جو کہ ہم نے گھر میں بنائی ہے. اس کی ریسیپی بھی انشاءاللہ نیکسٹ ہم اپلوڈ کریں گے. اس پہ تکہ مسالہ ڈال دیں گے تاکہ پیزا ذرا اسپائسی ہو. اور اسی پہ تھوڑی سی اپنی چیز سپریٹ کر دیں گے تاکہ ڈبل چیز لیئر بن جائے اس کی. اب ہم اس پہ اپنی جو چکن کے چنکس ہیں وہ رکھتے جائیں گے ذرا پریس کر کے. جی چکن اس پہ ہم نے اپنا ڈال دیا ہے. جی اب اس پہ چاپ کیا ہوا تھوڑا سا پیاز، جو فلیور آپ کو پسند ہے آپ اس کے اکارڈنگ اس میں جو بھی ایڈ کرنا چاہے، کارن، آلیوز وغیرہ جو بھی. یہ کڈس کھاتے ہیں موسٹلی. اب اس میں مزید گارنشنگ کے لیے ہم سلائس رکھ رہے ہیں ٹماٹر کے. اس سے بھی پیزا کی لک مزید اچھی آئے گی. اب ہم شملہ مرچ ایڈ کر رہے ہیں اس پہ جو کہ ہم نے سلائس میں کٹ کی ہوئی تھی. میں تکہ مسالہ ایڈ کر رہے ہیں ہم لوگ. اور فائنل سٹیپ جو کہ میجر سٹیپ ہے اس کا، اس میں چیز کی کوٹنگ کر دیں گے. جی اور لاسٹ میں اس پہ چلی فلیکس ایڈ کر رہے ہیں ہم. جی جی تو پیزا ہمارا بیکنگ کے لیے تیار ہو چکا ہے اور اس کو اب ہم پتیلے میں رکھیں گے. پتیلا ہم نے پہلے سے پری ہیٹ کے لیے رکھ دیا ہے. پہلے 10 سے 15 منٹ پری ہیٹ کر لیں اور اس کے بعد اپنے پیزا کو ہم پتیلے میں رکھیں گے. جی تو ہم اپنے پیزا کو پتیلے میں رکھ دیں گے. اسے پہلے 5 منٹ ہائی فلیم پہ کریں گے، اس کے بعد اسے دم کی آنچ پہ 25 سے 30 منٹ تک بیک کریں گے. مطلب ٹوٹل آپ 35 منٹ کی بیکنگ اس پہ نوٹ کیجیے گا. تو پیزا کو تقریباً 30 منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارا پیزا بہت اچھے سے بیک ہو چکا ہے. چیز اچھے سے میلٹ ہو چکی ہے. اب ہم اسے نکالتے ہیں. دوسرا پیزا ہم پیزا میکر میں کریں گے. ہم نے پیزا میکر کو گریس کر لیا ہے. ڈو پھیلا دی ہے اب ہم نے اس میں. اب اسے ایڈجسٹ کریں گے. جی اب ہم اسے تقریباً 3 سے 4 منٹ تک پیزا میکر میں بیک کریں گے.
جی تو ناظرین ہمارا پیزا تیار ہو چکا ہے. دیکھیں چیز بہت اچھے سے میلٹ ہو گئی ہے اس پہ اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور یقیناً اس کا ٹیسٹ بھی انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا. بہت ہی سافٹ ہے. تو آپ بھی یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمارے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجئے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ریسیپی کے ساتھ. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.